اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی عماز۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل۔ آج جو میں موضوع زیر بحث لانے جا رہا ہوں وہ ہیں ہماری کچھ بڑی ریزنز جو ہماری آج کی امت مسلمہ کی تنزلی کا باعث ہیں۔ میرے نزدیک جو سب سے بڑی ہماری پرابلم ہے، ہماری تنزلی کا باعث ہے، وہ ہے ہمارا فیوچر کے بارے میں سوچنا۔ پیسہ کیسے کمانا ہے، خود کو معاشی طور پر اسٹرانگ کیسے کرنا ہے۔ آج کل ہماری تمام در فکریں، تمام در تھنکنگ ایبیلیٹیز، تمام تر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بس یہیں تک ہی محدود رہ گئی ہیں کہ ہم نے پیسہ کیسے کمانا ہے، خود کو معاشی لحاظ سے اسٹرانگ کیسے کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سوچ غلط ہے، میں ہرگز یہ نہیں کہتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میری طرح آپ ویلے گھر بیٹھ جائیں، میں کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہوں گا، لیکن یہ ہماری سیکنڈ پرائورٹی ہونی چاہیے۔ آج سب سے بڑا جو باعث ہے ہمارے زوال کا جو باعث ہے وہ یہی ہماری فکر ہے۔ یار خود کو معاشی طور پر اسٹرانگ کیسے کروں، یار فیوچر کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیا کرنا ہے، پیسے کیسے کمانے ہیں، ایسا کیا کروں کہ میں راتوں رات امیر ہو جاؤں۔ بس ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں یہاں تک ہی محدود رہ گئی۔ ہم مسلمان ہیں، we have to think differently۔ ہمیں تو اپنی نسلوں کی فکر ہونی چاہیے۔ ہم کن سوچ میں پڑ چکے ہیں، ہمیں کون سی فکریں کھائی جا رہی ہیں۔ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایسا کیا کریں جس سے ہماری نسلوں کا مستقبل جو ہے وہ سیو رہے۔ ایسا ہم کیا کریں، ایسا کون سا کام سر انجام دیں، ایسا کیا ہم کریں کہ ہماری وجہ سے اسلام کی سربلندی ہو، اسلام کی سرفرازی ہو۔ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے تھا۔ ہمیں تو یہ فکر ہونی چاہیے کہ اپنے ساتھ منسلک لوگوں کی تمام تر صلاحیتیں، تمام تر ایبیلیٹیز کو اسلام کی کامیابی کے لیے، اسلام کی سرفرازی کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے کیسے استعمال کریں۔ ہمیں تو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم کیسے غافلوں کو، جو گمراہ ہو چکے ہیں، گمراہوں کو واپس راہ راست پر لائیں۔ ہمیں تو یہ فکر ہونی چاہیے تھی۔ ہمیں تو اس طرح کا سوچنا تھا نا۔ ہم کس فکر میں پڑ گئے؟ ذرا سوچیں کیا کر رہے ہیں ہم، کون سی فکریں لے کر بیٹھ چکے ہیں۔ جب اللہ پاک نے قرآن مجید میں رزق کا وعدہ کر لیا ہے تو پھر ہمیں اس کی ٹینشن کیوں کھائی جا رہی ہے؟ کیوں ہمارے لیے یہ سب سے بڑی ٹینشن بن گئی ہے؟ اللہ پاک نے جب واضح قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ اللہ جسے چاہے زیادہ رزق عطا فرمائے اور جسے چاہے کم عطا فرمائے۔ اب آپ کہیں جی میں دن رات محنت کر کے ڈگریاں حاصل پڑھ کے یا اس طرح کر کے میں امیر ہو جاؤں گا، یا آپ یہ سوچیں کہ میں نے کچھ پڑھا نہیں یا پھر کچھ بھی نہیں کیا تو میں غریب ہی رہوں گا۔ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی تقسیم پر ہم کبھی بھی شک نہیں کر سکتے۔ ہماری سوچ کچھ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ یار معاشرے میں ایسا کیا کردار ادا کریں، ایسا کیا کام کریں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں سدھار آ جائے، بہتری آئے، اسلامی نظام نافذ ہو جائے، لوگ گمراہی سے واپس اپنے دین کی طرف راغب ہو جائیں۔ یہ ہماری اس طرح کی سوچ ہونی چاہیے۔ اس طرح کی سوچ کی کمی کی وجہ سے آج ہم تنزلی کا شکار ہیں۔ بیسک یہی ریزنز ہے نا کہ پیسہ کیسے کمانا ہے یار۔ اکثر ہم گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں تو اور کوئی موضوع زیر بحث آئے یا نہ آئے، یار سمجھ نہیں آ رہی، بڑی ٹینشنز ہیں یار، کوئی نوکری نہیں مل رہی یار، پیسہ نہیں ہے یار۔ کبھی ہمیں یہ ٹینشن نہیں ہوئی یار کہ ہماری نمازیں پوری ہو رہی ہیں، ہم نمازیں ٹائم پہ ادا کر رہے ہیں، وقت پہ ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنی نماز اور اپنے ساتھ منسلک، چاہے وہ ہمارے دوست ہوں، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہوں یا ریلیٹیوز ہوں، چاہے وہ لوگ ہوں جن کے ساتھ ہماری اچھی دعا سلام ہو یا اچھی اٹیچمنٹ ہو ہماری ان کے ساتھ، ان کی نمازوں کی فکر ہونی چاہیے۔ ہماری اس طرح کی سوچ ہونی چاہیے تھی۔ ہمارا یہ اسی سوچ کی کمی کی وجہ سے آج ہم زوال کا شکار ہیں۔ آج امت مسلمہ کیوں پیچھے رہ گئی ہے؟
کیا 57 اسلامک کنٹریز میں کم ہیں مسلمان؟ کیا وہ پوری دنیا پر حکومت کرنے کے اہل نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پوری دنیا پہ حکمرانی کر سکے؟ سب سے بڑی مین وجہ جو ہمارے زوال کی ہے میرے اکارڈنگ کہ وہ یہی بچ گیا. کیا دیکھیں، عرب کے پاس تھوڑا پیسہ ہے، 57 اسلامک کنٹریز ہیں، تو ان سب اگر یہ ایک سٹیٹ بن جائیں، یہ پوری دنیا پر حکومت کرنے کے اہل نہیں. ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم پوری دنیا سے ٹکر لے سکیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ میری امت میں سے اگر 12,000 ایمان والے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو وہ پوری دنیا پر حکومت کریں گے. آج 57 اسلامک ملک ہیں، 57 اسلامک کنٹریز ہیں، اور اس میں سے صرف 12,000 لوگ نہیں ہیں. کیا ہمارے اندر ایمان نہیں ہے؟ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، ہمارے اندر عقیدہ ہے. اگر ایمان ہوتا تو آج ہماری حکومت پوری دنیا پہ ہوتی، آج پوری دنیا ہمارے انڈر ہوتی. ہم جسٹ ایک عقیدے کو لے کے چل رہے ہیں. ہم اسلام کو دین سمجھ ہی نہیں رہے، ہم اسلام کو ایز اے مذہب ٹریٹ کر رہے ہیں. ہم نے اسلام کو بس یہاں تک ہی محدود کر دیا ہے کہ اسلام صرف عبادات کا نام ہے. نماز پڑھیں گے 5 وقت، حج کیا، عمرہ کیا، ہر جمعہ پڑھا، سارے اور معاملات دیکھے. بس ہم نے اسلام کو بس یہاں تک سمجھ لیا. دیٹس اٹ، اسلام یہ بس یہ ساری ہم چیزیں کر لیں گے تو ہم مسلمان ہیں جی، پکے مسلمان ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی چیز رہ جاتی ہے تو اللہ پاک ناراض ہو جائے گا جی. ہم اسے آگے سوچ ہی نہیں سکتے. یہ اسلام کی ڈیفینیشن کیا یہ ہے جو ہم نے بنا کے رکھی ہوئی ہے؟ نمازیں پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، بے شک سمجھ آئے نہ آئے، بس آپ عربی سے رٹا لگائیں جی، قل اعوذ برب الناس، جس طرح ہے، جس طرح بھی کریں. ہم قرآن مجید کو بھی جب اسٹڈی کرتے ہیں ایز اے ثواب کی نیت سے اسٹڈی کرتے ہیں جی. ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو ہمیں ثواب ہوگا، ایک الف لام میم 30 نیکی مل جائیں گی، 30 نیکی مل گئی. ہم اس طرح قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں. ہماری سوچیں اتنی محدود رہ گئی ہیں کہ ہم آج تک قرآن مجید کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھ پائے. اگر ہم پڑھ لیں تو ہماری زندگی ڈیفینیٹلی آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گی. لیکن افسوس، صد افسوس، افسوس افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، افسوس کے ساتھ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری سوچیں، یہ ساری فکریں ہم نے اپنے اندر سے ختم کر لی. کبھی سوچا ہے کہ ہمارے بعد آنے والی نسل کیا ہوگا؟ وہ کس طرف جائے گی؟ ہماری اگر یہ حالت ہے تو ہماری اولادوں کی کیا حالت ہوگی؟ وہ تو ہمارے لیے باعث عذاب بن جائیں گے نا اگر ہم ان کی اچھی تربیت نہیں کریں گے. آج بچہ پیدا ہوتا ہے، 5-10 سال کا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا جاتا ہے، ٹک ٹاک پہ ویڈیوز لگا کے دی جاتی ہیں جی، فلانے ٹرینڈ کو فالو کرو، دیکھو کتنا اچھا ڈانس کرتے ہیں نا، دیکھو سانگ لگا کے دیتے ہیں نا اسے، تو اسے اگر کہیں نا کہ اس پہ ڈانس کرو، وہ دیکھ کے اسی طرح کاپی کرے گا نا، اسے جو آپ کہیں گے وہی کرے گا، اور اتنا اچھا ڈانس کر رہے ہیں. لیکن ہم اسے اسلام کی طرف نہیں لے جاتے. کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ اگر بچہ رو رہا ہے تو اسے موبائل ہاتھ میں پکڑانے کے علاوہ ہم کچھ اس کو ایسی طرح بہلائیں، کچھ اس کے ساتھ ایسا بیہیویئر رکھیں کہ وہ خود ہی ہم بہل جائے. اسے کچھ اسلامی کنٹینٹ اگر موبائل میں ہی اگر لازمن ہے موبائل اسے پکڑانا، تو پھر اسے کچھ اسلامی کنٹینٹ ہم لگا کے دے سکتے ہیں. شاید اس کی تھوڑا پازیٹیو اثر ہی پڑے گا نا ایز کمپیئر ٹو دس نیگیٹو کنٹینٹ. لیکن نہیں، ہم نے یہ نہیں کرنا. ہم نے کرنا کیا؟ بچہ رو رہا ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا، سانگ لگا کے دے دیا جی، بس. یہ اب یہ کیا ہم نے کنجر پیدا کرنا ہے، کنجر بنانا ہے؟ بتائیں نا. کیا ہم نے وہ ٹک ٹاک پہ ناچنے والے بنانے ہیں؟ کیا ہم نے اپنا معاشرہ ایسا تشکیل دینا ہے؟ کیا ہم نے اپنی نوجوان نسل کو ہم نے ایسا بنانا ہے کہ وہ دن رات سوشل میڈیا پہ آ کر وہ فحاشی پھیلائے یا فحاشی جیسے گند کو فالو کرے؟ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو ایسا پیغام دینا، ہم نے ایسا کریٹ کرنا ہے اپنی نسلوں کو. اگر ہم ظاہر سی بات ہم اگر ایسا نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہمیں سب سے پہلے خود یہ چیزیں چھوڑنی ہوگی، خود ان ساری چیزوں کو لیو کرنا ہوگا. جب تک ہم خود نہیں لیو کر سکتے
تو کیا ہم حق اپنے نسلوں کو کہیں گے یہ چیزیں چھوڑ دو؟ وہ تو آگے سے کہیں گے جی یہ آپ کی جوانی کے یہ حالات ہیں، دیکھیں آپ کیا کر رہے تھے اور آپ ہمیں بتا رہے ہیں جی آپ اس طرح تو اس طرح. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی، ان ساری چیزوں کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. ہمیں اپنی نسلوں کے بارے میں سوچنا ہوگا، ہمیں خود کو اس گند سے نکالنا ہوگا. میں معذرت ہوں اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہے تھوڑا سا، تو اس کے لیے میں معذرت ہوں، لیکن میرے اکارڈنگ یہ لمحہ فکری ہے. ہمیں ان ساری چیزوں سے باہر آنا ہوگا، تبھی ہماری کامیابی ہے، تبھی ہماری فلاح و بہبود ہے، تبھی ہماری آخرت میں بھی کامیابی ہے اور دنیا میں بھی کامیابی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ خیر.